بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک له والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہر عمل پر ایک لمیٹڈ ثواب رکھا ہے. آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سارا کا سارا قرآن وعدوں اور وعیدوں سے بھرا پڑا ہے. یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ اعزاز ہوگا، یہ اکرام ہوگا، یہ انعامات ملیں گے، اللہ تم پر فلاں فلاں احسان کرے گا، اور یہ چھوڑو گے تو میری یہ پکڑ آئے گی، میں اس طرح سے تم کو پریشان کروں گا، مصائب میں مبتلا کروں گا، تکالیف دوں گا، مال کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، اولاد کی بے راہ روی کے اعتبار سے. ان تمام چیزوں کے باوجود جو ایک چیز اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اس امت کے لیے خاص بیان کی کہ میں نے جو سوالات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ان دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، وہ ایک کام جو میں نے ہر نبی کے ساتھ خاص کیا، ہر نبی کو اس کام کے ساتھ متصف کیا، وہ کام ہے دعوت و تبلیغ. کہ دنیا کے جتنے بھی نبی جو قرآن اور احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئے، کسی نبی کی زندگی ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ دعوت اور تبلیغ سے خالی ہو. ہر نبی کو اللہ نے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے اپنی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کا زمانہ دیکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی دعوت کو اپنے دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش فرماتے. آپ بتاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر قرآن حکیم نازل کیا جائے گا، میرے رب کی طرف سے مجھ پر احکامات نازل کیے جائیں گے، لہذا ابو بکر آپ مجھے میرے رب کا سچا رسول تسلیم کیجیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اب میرا کام کیا ہے، میں کروں کیا، میں آپ کی حق بات پر، آپ کے حق ہونے پر کہ آپ نبی برحق ہیں، اللہ ایک ہے، وہی کارساز ہے، یہ تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے بعد اب میرا کام کیا. اللہ کے رسول فرماتے ابو بکر تیرا بھی وہی کام ہے جو میرا کام. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے ہیں اور شام کو 3-4 لوگوں کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میری آج کی کمائی ہے۔ قرآن بھی جہاں جہاں انسانوں کے اندر برائیوں کو ذکر کرتا ہے یا امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر جو بگاڑ آیا اس کی وجہ یہی ہے، وذکر فإن الذکر، آپس میں مذاکرے ختم ہو گئے۔ امر بالمعروف کا جو ان کے اندر اللہ نے مادہ رکھا تھا وہ چیز ان کی زندگیوں سے نکل گئی، عبادت سے انسان دور ہوا، معاملات بگڑنے چلے گئے، معاشرہ برباد ہوا، بلا آخر اللہ کو اس نبی کی امت کو نیست و نابود کرنا پڑا اور ایک نئے نبی کو مبعوث فرمانا پڑا اور نئے سرے سے پھر اس امت کی تربیت فرمانی پڑی۔ آج بھی امت کا وہی حال ہے، ہم ہر طریقے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ آپس میں ملتے، باتیں کرتے، بیٹھتے، آپ غور کریں، اٹھا کر کے دیکھیں حدیث مبارکہ، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تو کتنا کماتا ہے، کہاں جاب کرتے ہو، کیا کھانے پینے کا تمہارا مشغلہ ہے، یہی ایک فکر تھی کہ آؤ ایمان کو تازہ کریں، آؤ آپس میں ایمان کے مذاکرے کریں۔ صحابہ خود فرماتے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ایک ایک صحابی کے پاس 60 سے 70 مرتبہ تشریف لے کر کے گئے اور ہر مرتبہ اس انداز سے آتے تھے کہ فرسٹ ٹائم آئے، پہلی بار مل رہے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب ابو جہل پر ایمان کو پیش کیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے مولانا منظور نعمانی نے کہ کالی رات ہے، آندھی اور طوفان والی رات، کہ یہ ہاتھ کو یہ ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول ایک تڑپ اور ایک فکر لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ابو جہل آواز دیتا ہے کہ کون؟ کہ میں محمد بن عبداللہ۔ آپ دروازہ کھولتے ہیں، کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ اتنی رات گئے اور اتنی بھیانک رات، طوفانی رات میں سب ٹھیک تو ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بس ایک دھن سوار تھی۔ ارے محمد یہ بات تو مجھے صبح بھی بتا سکتا تھا، صبح بھی بتا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھی گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، جنہوں نے ابھی اللہ کے رسول کی دعوت ایمان پر لبیک نہیں کہا ہے، حضرت حمزہ کی بیوی مزے لے کر کے اللہ کے رسول کی مذاق اڑا کر کے کہتی ہے کہ معلوم ہے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اوجڑی رکھ لی گئی، ہل نہیں پا رہے تھے، مزے لے لے کے سنا رہے کہ پھر کیا ہوا کہ لاڈلی بیٹی فاطمہ آئی، اوجڑی کو دھکا دیا، باپ کے کپڑوں کو جھاڑا اور گھر لے کر کے گئی۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، کیسا شفیق نبی کہ اس کی تربیت اللہ اکبر، اس کے اخلاق قرآن تعریف کرتا ہے، اس کے معاملات قرآن گواہی دیتا ہے، اور اس کا معاشرہ ایسا کہ ایسا معاشرہ بنایا کہ آج اور میں جو ایمان والے نظر آ رہے ہیں وہ اسی معاشرے کی دین ہے کہ صحابہ اگر اس معاشرے کو لے کر کے اس دنیا کے اندر نہ گھومتے، نہ چلت پھرت کرتے تو آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جاتے ہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی رکھی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے پیچھے سے اس کا ایسا وار کیا کہ اس کے دانتوں کو شہید کر دیا، اور خوشی خوشی اپنے بھتیجے
اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے جاتے کہ میں جا کر کے خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہے، سر جھکا ہوا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ حضرت حمزہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کی تڑپ دیکھی، پورا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ چلا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے بھتیجے فکر نہ کر، غم نہ کر، میں نے اس کے ساتھ بدلہ لے لیا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ محمد کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ اس بدبخت نے کیا اس کا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چچا جان آپ میری خوشی جاننا چاہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ تڑپ تھی اللہ کے رسول کے کہ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، میری خوشی جاننا چاہتے ہیں تو کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ کلمہ تھا کہ جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا، چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا ہے، کتنا بھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ موت تک، جب تک وہ زندہ رہے، صحابہ کہلائے اور اپنے آپ کو ایمان لانے سے موت تک کبھی گناہ کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں، وہی رب ہمارا وہی رب ہے، وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، لیکن میں اور آپ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ گناہ تو چھوڑیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپس میں اس چیز کا مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہٹ درمی ہمارے اندر آتی ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انسان گناہ جو کرتا ہے 4 وجوہات سے کرتا ہے، اور اللہ نے ان چاروں کی چاروں وجوہات کا جواب قرآن کریم کے اندر دے دیا کہ 4 وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کتنا بھی رعبدار آدمی ہوگا، کتنا بھی ایک ناسمجھ بچہ بھی ہوگا تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، چھپ کے گناہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اس کا جواب دے دیا کہ بندے جو تو غلط فہمی اپنے دل و دماغ کے اندر پال رہا ہے کہ گناہ کرتے وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ان ربک لبالمرصاد، کہ میں تیری گھات میں لگا ہوں ہر وقت۔ کیسے گھات میں لگا ہوں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لبالمرصاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شکاری اگر جب شکار کرتا ہے، کسی شکار پر جب نشانہ سادھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سانس بھی بند کر لیتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے اس انداز سے گھات میں لگا ہوا ہے، پھر بھی انسان گناہ نہیں چھوڑتا۔ دوسری وجہ انسان جو نہ گناہ کرتا ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنے کے بعد کسی کو پتہ چلنے ہی نہیں دیا کہ میں نے گناہ کر لیا، لیکن کس کو پتہ چلا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ میں جانتا ہوں تمہارے آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تو پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ چلنے ہی نہیں دیا؟ تیسرا انسان سوچتا ہے کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ تیسری وجہ جو گناہ کرنے کی ہوتی ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جب تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا ہوں۔ اور چوتھی وجہ جو گناہ کرنے کی انسان کی ہوتی ہے کہ انسان ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے کہ کیا بگاڑ لو گے میرا،
ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کے گھر میں کوئی اولاد ایسی نافرمان آ جاتی ہے، باپ کو الٹا جواب دیتی ہے، کیا کر لو گے میرا ابا، کیا بگاڑ لو گے، زیادہ سے زیادہ مارو گے اور کیا کرو گے، ہٹ درم ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، کہ جب میری پکڑ آتی ہے نا، جب میں پکڑ کرتا ہوں نا، ایسی پکڑ کرتا ہوں اور ایسے باندھ کے ڈالتا ہوں کہ کائنات میں کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان ان 4 وجوہات کی بنا پر گناہ کرتا ہے، اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان آپس میں مذاکرے چھوڑ دیتا ہے، دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ انسان نے آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، برائی کا حکم جو وہ کر رہا ہے دوسروں کو بھی دعوت دینے لگا کہ بھائی واٹس ایپ پہ ایک بڑی بہترین فوٹو آئی، ہاں بھیجنا، میرے کو بھی بھیجنا۔ ارے اس امت کا تو یہ شیوا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس امت کی جو بڑائی اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر کہ تم تمام امتوں میں افضل ہو، وہ اس لیے نہیں کہ گناہوں کو شیئر کرو، گناہوں پر لوگوں کو روکو ٹوکو، بھلائی کا حکم کرو۔ یہ اس امت کی سب سے پہلی صفت تھی جس کو انسان بھول بیٹھا، اور ان صفات کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے صحابہ میں منتقل کرایا، اور صفات کے اس اعلیٰ درجے پر وہ لوگ پہنچ گئے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، حضرت عمر ابو بکر سے ملنے آتے ہیں، تو اس زمانے میں ایک لسٹ ہوا کرتی تھی معذور حضرات کی یا بیواؤں کی، یا جو عورتیں گھروں میں ان کے مرد نہیں ہیں کہ ان کے گھروں میں کون کام کرے گا، معذورین کے یہاں کون کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا اتنا بڑا ٹکڑا ہے، اس پر انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر والے ہیں، ان کے گھر میں کوئی محرم نہیں ہے، اور اس کے آگے نام لکھا ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے معذور ہے، دونوں پاؤں سے دونوں ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتا ہے، فلاں صحابی ان کے گھر میں جائیں گے اور سارا کام کر کے آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بات ہے، جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے۔ حضرت عمر نے جب اس چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھا، ایک گھر کو پایا جس میں صرف اور صرف عورتیں ہیں، انہوں نے سوچا کہ اس گھر کے اندر میں جا کر کے کام کر کے آؤں۔ فجر کی نماز با جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ادا کی، اور اس بڑھیا کا جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ کون؟ کہ عمر۔ کہ فرمایا میرے گھر کا کام تو کر کے کوئی چلا گیا۔ کیا فرمایا؟ یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی برکت سے وجود میں آیا تھا۔ مذاکرے ہوتے تھے بیٹھ کے آپس میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کون تھا؟ کہ تو ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا، کل تہجد پڑھ کے آ جاؤں گا۔ وہ تہجد پڑھ کے تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑھیا کی آواز آئی کہ جاؤ گھر کا کام ہو چکا ہے۔ ارے مائی بتا تو دو کون کرتا ہے؟ کہ مجھے علم نہیں ہے۔ وہ آتا ہے گھر پہ دستک دیتا ہے، نام نہیں بتاتا، پوچھو، کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، تمام لوگ پردے میں ہو جاؤ۔ ہم لوگ اندر چلے جاتے ہیں، وہ برتن مانجتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، کنویں سے پانی لاتا ہے، مشکی سے بھر کے اور مٹکے بھر کے چلا جاتا ہے۔ کہ اماں دکھتا کیسا ہے؟ کہ اماں دیکھتی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر میں ہو گئے، سوچا کہ آج تو میں جان کے رہوں گا کہ کون آتا ہے۔ عشاء پڑھی، فارغ ہوئے، چھپ کے بیٹھ گئے گھر سے تھوڑی دور، دیکھا تو ایک شخص ننگے پاؤں، کیسا؟ ننگے پاؤں بڑھیا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کام کرنے والا حاضر ہے، تمام پردے میں ہو جاؤ۔ پیروں میں چپل جوتا بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب سیدنا ابو بکر صدیق گھر کا سارا کام کر کے واپس آتے ہیں، اس زمانے میں یہ دور نہیں تھا کہ لائٹیں ہوتی تھی کہ گلی سے گزرا آدمی تو پتہ چل گیا، اندھیری رات ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ابو بکر، کہ امیر المؤمنین آپ، اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، چپل بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر، میں چپل اور جوتا اس کے لیے پہن کے نہیں آتا کہ لوگوں کی آرام کا وقت ہے، میری چپل کی آہٹ سے، چپل کے بجنے سے کہیں لوگوں کی نیند کے اندر خلل نہ پڑے۔ یہ معاشرہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم طرح طرح کے مسائل میں جو مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم تلاشنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نہ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم دین کی دعوت وذکر فإن الذکریٰ جو ہمارا شیوا تھا اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی بڑی بہترین نظر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، بڑی حقارت بڑی نظر سے۔ ارے کیا ہو کیا گیا ہم لوگوں کو؟ یہ تو سب کا کام ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے کہ وہ فلاں مولوی کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام عالم جو اس دنیا کے اندر بستا ہے سب اس آیت کے اندر آ گئے، سارے کے سارے آ گئے۔ یہ سب کا کام ہے، کوئی ایک فرد واحد بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہماری تعریف قرآن کے اندر کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم برائیوں کو روکنے کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی کو کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جب ایسا کریں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو تو وہ معاشرہ وجود میں آئے گا، وہ اخلاق ہمارے بنیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتے ہوں۔ اگر ہم نے اس محنت کو چھوڑ دیا تو جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے، بنجر زمین میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح سے جیسے بنجر زمین میں کانٹے دار بلا مطلب کے درخت اگاتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرافاتیں ایجاد کرتی چلی جاتی ہیں۔ ہم سوچ نہیں رہے، وہ ڈر وہ فکر ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اتنے حالات ہونے کے باوجود مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری چیز کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، لیکن جو کام کرنے کا ہے اس سے کوسوں دور ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں ماسٹر کی دے کر کے گئے تھے، ہر پریشانی کی ماسٹر کی۔ میں 2012 کے اندر مانچسٹر گیا تھا، جانا ہوا، میرے ایک دوست پڑھاتے ہوا پروگرام تھا وہاں پہ، انہوں نے مجھے بلایا تھا، تو 7 لوگ ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے۔ ہم نے انٹری بھی کرائی تھی باقاعدہ سب چیز، لیکن اچانک سے رات کو انکوائری آ گئی اور ہم لوگ ایک بند کمرے میں سا ہال تھا اس میں سو رہے، اور کانچ لگا ہوا تھا سامنے، ایک پولیس والا آتا ہے اور اس نے چابی لگا کے کھول لیا وہ ہال جس میں ہم 7-8 لوگ سوئے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے کھول لیا۔ میں بڑا تعجب میں، یار مولانا تو لاک مار کے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ لوگ تھا یہ تو کیسے کھول لیا؟ وہ اس پولیس والے سے انگلش میں پوچھا کہ کیسے کرا آپ نے؟ کہ میرے پاس ماسٹر کی ہے، کہ اس کمپنی کے تالے جتنے بھی ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں اس ماسٹر کی سے کھل جائیں گے۔ اللہ نے میرے محترم بزرگ اور دوستو نماز ایک ایسی چیز دی ہے جو ہمارے پاس یہ ماسٹر کی ہے، اس کا ہم یوز کر ہی نہیں رہے، سنبھال کے رکھیے۔ اب آپ جمعے کا مسئلہ دیکھ لو، جگہ نہیں ملے گی روڈ پہ بھی، عصر کا آ کر کے آپ مشاہدہ کر لینا، اور امید کیا لگائے بیٹھے اللہ سے؟ الحمدللہ اللہ فرشتے بھیجے گا بھی اور ہماری مدد ہو جائے گی۔ جتنے ہمارے مخالفین ہیں اور جتنے ہمارے جو ہے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان سب کو اللہ نے نیست و نابود کر دے گا۔ اور کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ امید یہ کہ اللہ فرشتے بھیجے گا، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ نکڑ میں کھڑے رہ کے موبائل میں لگے ہوئے، اور منادی پکار رہے آجا کامیابی کی طرف، کہ نہ کامیابی تو مجھے موبائل میں نظر آ رہی ہے۔
चिल्ला रहे 5 टाइम अल्लाह का मुनादी। ये कामयाबी उसमें नहीं है जिसमें तू समझ रहा है, कामयाबी उसमें है जो मुअज्जिन कह रहा है, कामयाबी उसमें है जो अल्लाह का कुरान कह रहा है, कामयाबी उसमें है जो अल्लाह का नबी कह रहा है। लेकिन ना हमारी समझ में आ रहा है, ना हमारे नौजवानों की समझ में आ रहा है। नौजवान तो इस वक्त ऐसा हो गया है कि बस कुछ कह नहीं सकते, कि उसको तो मोबाइल न मिल गया, जन्नत की कोई हूर मिल गई कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबका यही हाल है, मेरा भी यही हाल है, मैं भी उसे ज़ुमरे में आता हूँ कि नमाज पढ़ रहे हैं तो आगे रखा है, लेटरिन में भी फुर्सत नहीं है, उधर भी हाय हेलो चल रही है। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के रसूल ने जहाँ सख्ती से बात करने के लिए मना फरमाया, वहाँ भी इंसान झूठ तो ऐसा आम बोल रहा है, ऐसा आम बोल रहा है। मेरे बाजू में खड़ा है आदमी, मेरे बाजू में खड़ा है कि कहाँ कि बस पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट लगे, कुर्ला पहुँच रहा हूँ। मतलब मदनपुरे से कुर्ला का रास्ता अब 2 मिनट का हुआ है। अभी आएंगे जिब्राइल और परमे उठाएंगे और कुर्ला में ले जाकर के रख देंगे। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? अल्लाह, मुसलमान मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। ये मोबाइल सबसे बड़ा काम क्या करवा रहा है? रात दिन झूठ बुलवा रहा है, रात दिन झूठ बुलवा रहा है। बाप बेटे को फ़ोन करता है कि बेटा कहाँ है? अब्बा घर के नीचे खड़ा हूँ, आया ऊपर चढ़ रहा हूँ। और बेटा कहाँ घूम रहा है? माशाल्लाह कि समंदर की सैर कर रहा है। बाप फिर फ़ोन करता है कि बेटा आया नहीं अभी तक, तू इतना दूर थोड़ी अपना घर, 4थे फ्लोर पे हम लोग रहते। अरे अब्बा जरा दोस्त मिल गया, आ रहा हूँ, रुको ना। और बेटा कहाँ है? घूम रहा है। झूठ पे झूठ बोल, झूठ आम हो गया इस मोबाइल के जरिए से। इंसान सच को बोलने के लिए तैयार नहीं। और तो और खुद तो झूठ बोलता है, दूसरे को भी बोलता है। किसी का फोन आएगा, भाई उठा के बोल देना यार, फला जगह हूँ। अजीब मसला, भाई मैं क्यों झूठ बोलूँ? आपके अंदर झूठ बोलने की ताकत नहीं, मुझसे बुलवा रहे हो कि बोल दो ना यार जरा, फला जगह खड़ा हूँ। कमाल है। समझो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी भी वक्त है, ज़्यादा दूर नहीं निकले। अभी भी वक्त है, ज़्यादा दूर नहीं निकले। अल्लाह के हुजूर तौबा कर लो, नहीं तो अल्लाह मुसीबतों को इस अंदाज से नाजिल फरमाएगा जैसे तस्बीह टूट जाती है और उसके दाने मुतवातिर गिरते हैं। एक मुसीबत ख़त्म नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं आती ही चली जाएगी। और इस मुसीबत का हल यही है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें जो अल्लाह ने मबऊस किया, जिस वजह से अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर हमारी तारीफ़ फरमाई कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमें लोगों में अल्लाह ने तमाम उम्मतों में जो सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरमाया, उस काम को मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हम मजबूती से पकड़ लें। कहीं बुराई होते देखे, अल्लाह ने ताकत दी है तो हाथ से रोके, अगर ताकत दी है तो ज़बान से रोके, अगर उससे भी ताकत नहीं दी है तो कम अज़ कम दिल के अंदर बुरा जाने। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह ने जिस काम के लिए मबऊस किया, उस काम को करते करते मरने की और मरते मरते करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।